السلام علیکم۔ میرا نام ہے ایلن کیزلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں ہی اتحاد، امن، محبت، سچائی، دوسروں کی خدمت، مطلب پاک اسلام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پاکستان سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کو کیسے پاک بن سکتا ہے، پاکستانی لوگ صاف دل کیسے ہو جائیں گے، پھر پاکستان میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں آج تھوڑا سا اور آگے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے کل کی تھی پاکستان اور خالصتان کے بارے میں، تو کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھائے کہ لیکن کسی نے سوال پوچھا تھا خالصتان کے کیپٹل لاہور میں ہے کیا؟ تو پھر کچھ لوگوں نے سوچا، کیونکہ کافی انڈیا کے بھی لوگ ہیں میرے فیس بک فرینڈز میں، تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں انڈیا کے خلاف ہو گیا ہوں۔ نہیں، حقیقت میں میں انڈیا کے خلاف نہیں ہوں، میں بس بتانا چاہ رہا تھا انڈیا کی شیطانی حکومت کے خلاف بے شک ہوں، ہر ملک کی شیطانی حکومت کے خلاف ہوں، لیکن انڈین لوگ کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں بس ایک ہی بات کرنا چاہ رہا تھا آج، پاکستان اور خالصتان یہ دونوں ایک ہی ہے، صاف دل لوگوں کا جگہ ہے۔ تو انڈیا بھی ہے ایسے ہی، انڈیا کا نام ہے بھارت یا بھارت بھومی، تو اس کا دوسرا نام ہے دھرم بھومی۔ دھرم بھومی کا مطلب ہے اسلامستان، آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان، وہ جگہ، بھومی مطلب جگہ، استان، اور دھرم مطلب دین یا اسلام۔ تو مطلب اصلی اسلام جو ہے وہ تو انڈیا بھی وہی ملک ہے جہاں اصلی اسلام قائم ہونے والا ہے، یا اصلی دھرم، اصلی دین، یہ سب ایک ہی ہیں۔ تو لوگ پھر پوچھتے ہیں پھر انڈیا کے خلاف لگتا ہے آپ انڈیا کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، صرف انڈیا کی حکومت خفیہ، یہ خفیہ حکومت ہے، جیسے امریکہ میں، پوری دنیا میں حکومتوں کے پیچھے ایک خفیہ حکومت ہے، شیطانی لوگوں کی حکومت ہے۔ تو اب بڑی افسوس کی بات ہے کہ دھرم بھومی میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ جو حکومت ہیں، جو ہندوتو وادیوں کی حکومت ہوتی ہے، ہندوتو وادی مطلب ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہوئے بھی ہندو نہیں ہیں، ہندو دین یا ہندو مذہب یا ہندو دھرم کے وہ خلاف ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کا مطلب ہے سچائی، محبت، بلکہ انڈیا کا مطلب ہے، انڈیا کا ماٹو ہے ستیم ایو جایتے، سچائی ضرور جیت جائے گا، جیت جائے گی، ستیم ایو جایتے۔ تو یہ بے وقوف ہیں انڈین کی حکومت جو چلانے والے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، دھوکہ دیں گے لوگوں کو، اور ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ لوگوں کو، انڈین لوگوں کو ابھی تک زیادہ معلوم نہیں ہے کہ اپنی حکومت کیا کر رہی ہے، لیکن بالکل پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف انڈیا کی حکومت بہت دہشت گردی کرتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں نے کیا یا مسلمانوں نے کیا، جبکہ یہ ہندوتو وادیوں نے خود کیا جو انڈیا کی حکومت کے پیچھے ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں۔ را بھی اس کے، را میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، جیسے سی آئی اے میں بھی اچھے لوگ ہیں، آئی ایس اے میں بہت اچھے لوگ ہیں پاکستانی ایجنسی میں، لیکن ہر ایجنسی میں غلط لوگ بھی ہیں۔ تو را میں بھی بالکل غلط لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر کامیاب ہو سکیں گے۔ انہوں نے حقیقت میں موساد سے، اسرائیل کے جو سیکرٹ ایجنسی ہے، انہوں نے سیکھ لیا اسرائیل سے۔ کشمیر میں جو انڈیا کر رہا ہے وہ یہ اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد کی مدد سے، موساد کی ہدایت سے وہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے بار یہ بتایا، 2001 میں جو پارلیمنٹ کے اٹیک ہوا، سمجھوتا ایکسپریس میں جو دہشت گردی بومنگ ہوا تھا، مختلف جگہوں میں، ممبئی میں 2008 میں، اجمیر شریف میں، مکہ مسجد، مالگاؤں حیدرآباد میں، اور مالگاؤں میں، مختلف شہروں میں دہشت گردی ہوئی ہے، انہی یہودیوں کی مدد سے، زائنسٹ کی مدد سے۔ یہودی نہیں ہے، زائنسٹ لوگ بھی ویسے ہی ہیں، وہ اپنے آپ کو یہودی عام طور پر سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہودی مذہب کے خلاف ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے خلاف ہیں۔ تو یہ موساد جو لوگ ہیں، یہ
یہودی نہیں ہے، حقیقت میں یہودی مذہب کے خلاف ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہیں. تو یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، ایسے سوچتے ہم ایسے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ آخر میں حقیقت نکلتی ہے. تو انڈیا کے جو را ہے، انڈیا کے خاص کر انٹیلیجنس بیورو والا جو ایجنسی، بہت جھوٹی باتیں بس کرتے ہیں، خاص کر مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف. وہ دہشت گردی کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے، پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے کیا، جبکہ حقیقت میں یہ شیطانی لوگوں نے یہ کیا. تو وہ بیوقوف ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ستیہ میں جایتے، جو انڈیا کے ماٹو ہی ہے، سچ جیت جائے گا. تو وہ سچ کے خلاف جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انڈیا بہت اچھا ملک ہے، انڈیا کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، صرف یہ جو شیطانی خفیہ حکومت ہے یہ بہت خراب ہے، اور اس سے ہمیں لڑنا ضروری ہے. جیسے ہی امریکہ کی حکومت کے پیچھے جو شیطانی لوگ ہیں ان سے ہمیں لڑنا ہے، پاکستان کی حکومت کے پیچھے بھی جو حکمران کو رشوت کھلاتے ہیں اور ان کو دھمکی دیتے ہیں ہمارا کام کرو، ان لوگوں سے ہمیں لڑنا چاہیے، جو پوری دنیا کے تقریباً ہر ایک ملک، بے شک کچھ ملک بچ چکے ہیں، ایران جیسے، نارتھ کوریا جیسے، سیریا، شام جیسے، ان لوگوں کے مطلب ان شیطانی لوگوں کے اب تک وہ ان کے قبضے میں نہیں آئے ہیں. پورا کوشش کر رہے ہیں، ایران کو بھی، شام کو بھی، نارتھ کوریا کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لانا، لیکن اب تک نہیں ہوا. ان کے علاوہ روس بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، کیونکہ پوتن بہت مضبوط ہے، ان کے قبضے سے وہ نکل رہے ہیں. نہیں تو روس پہلے سے ہی ان لوگوں کے قبضے میں، کمیونسٹ، پورے کمیونزم جو بنا تھا انہی لوگوں نے بنوا دیا. تو جو کمیونسٹ حکومتیں تھیں روس میں وہ تو انہی کے تھے، لیکن ابھی پوتن ان سے کچھ، ان کے قبضے سے کچھ نکلے ہیں. تو ایسے ہی کچھ ملک ہیں، پہلے بھی لیبیا تھا، پہلے عراق بھی تھا، یہ ان لوگوں کے قبضے میں 100% نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے صدام حسین اور قذافی صاحب کو ختم کر دیا. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس حقیقت کو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ لوگ اچھے ہیں ہر ایک ملک کے، بلکہ اسرائیل کے لوگ بھی اچھے ہیں، جو صاف دل یہودی ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن ان ملکوں کے جو حکومتیں ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت شیطانی ہیں، یا ان کے حکومتیں کے پیچھے جو خفیہ حکومت ہے وہ شیطانی ہے. اچھا، بس میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم سب پاکستانی لوگ خاص کر سمجھ لیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں. ہمارے دشمن یہ شیطانی ایلومناٹی ہے، جو انڈیا کے حکومت کو اپنے قبضے میں لائے ہیں، انڈیا کے ایجنسیز کو اپنے قبضے میں لائے ہیں، اور پاکستان کے خلاف بہت کچھ کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو وہ لوگ خود کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی، جو ٹی ٹی پی ہے یہ بھی ان لوگوں کے چمچے ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے یہ ٹی ٹی پی، یہ تو شیطانی لوگوں کے چمچے ہیں. شاید وہ سب سوچتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ پاکستان کے خلاف جب لڑتے ہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنوا دیا، حکم دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس کام تم کو کرنا ہے. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں صاف، بارمبار میں مجھے سمجھانا پڑتا بارمبار، کیونکہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہ صحیح ہے کہ انڈیا کے لوگ اچھے ہیں، اسرائیل کے لوگ بھی اچھے ہیں، امریکہ کے لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں یہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہیں، اور اس لیے وہ پاکستان اور اسلام کے خلاف یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کافی بات ہوئی ہے، میں دیکھوں گا کامنٹس سب لوگوں کے. اچھا، ضربی زمان بابا، ٹائم ٹریول اور ای ٹی از ویری امیزنگ. کیا ہم عام لوگ ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. دو قسم کے ٹائم ٹریول ہے، ایک ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتا ہے جو سی آئی اے کرا رہے ہیں، اور دوسرا ہے جو اپنے اندر سے، مطلب مراقبے کرنے سے، جیسے آؤٹ آف باڈی ٹریول، مطلب اس جسم سے نکل کر اور کہیں جانا. ویسے ہی ہم دوسرے وقتوں میں بھی جا سکتے ہیں، ٹائم ٹریول ایسے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اسٹیو فاکس، مین یو آر مسلم، آنسر می. ہاں میں مسلم ہوں، میں کرسچن بھی ہوں، میں ہندو بھی ہوں، میں بدھسٹ بھی ہوں، میں ڈاوسٹ بھی ہوں، میں سکھ بھی ہوں، میں یہودی بھی ہوں، میں ان سب مذاہب کو مانتا ہوں. یہ سب حقیقت میں ایک ہی دین کے حصے ہیں، اور
حقیقت میں وہ سب ایک ہی ہیں میرے نزدیک. انصار رضا بھٹی پاک راستہ میں شامل ہونا چاہتا تو پھر پاک بن جاؤ. پاک راستہ میں شامل ہونا اگر چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے رہو، جھوٹ مت بولو، رشوت مت کھلاؤ مت کھاؤ، اور دوسروں کی خدمت کرو. یہی پھر آپ پاک راستہ میں شامل ہیں. اچھا، میں نے ابھی ہی ایک انٹرویو کیا تھا انٹرنیٹ سے، اور ابھی 10 بجے پھر یہ انٹرفیتھ شو پہ مجھے ہونا دو. میں شاید آگے اور بات نہیں کروں گا ابھی. ایک دو اور سوال. سیمہ عزیز مرزا ایلن، ہیو یو ایور سین اے ڈینجرس اینڈ ایول ایلین؟ نہیں، ایول ایلین سے میں کبھی نہیں ملا ہوں. کچھ خطرناک ہے جو ریپٹیلینس ہیں، جو چپکلی جیسے دکھتے ہیں، یا ڈریگن ہم اس کو کہتے ہیں. چین میں بھی وہ بہت مشہور ہیں ڈریگنز، ان کو میں نے دیکھ لیا، لیکن وہ ایول والا نہیں تھا. اور یہ ریپٹیلینس کو بھی میں نے ایک بار دیکھا تھا. ایک ریپٹیلین بہت خطرناک، بہت لمبا تھا، طاقتور تھا، لیکن وہ اچھا ریپٹیلین تھا. تو یہ ایول ایلین سے میں کبھی نہیں ملا ہوں، اللہ کا شکر ہے. نہیں تو بہت خوفناک ہے یہ لوگ. جب ایول، خاص کر جب شیطانی والے ہیں، بہت خراب ہیں. اللہ کا شکر ہے ان سے نہیں ملا ہوں. ضرب زامن، بابا ہمیں مزید بتائیں ٹائم ٹریول کے بارے میں. ٹائم ٹریول یہ سی آئی اے کا ایک پروگرام تھا، 1970s میں شروع ہوا تھا، 1980s میں پوری کامیابی ہوئی، اور بلکہ 70s میں ہی انہوں نے. تو یہ جو میں نے پوسٹ کیا ابھی، اینڈی بیشاگو، نام یاد نہیں ہو رہا تھا، اینڈی بیشاگو، وہ امریکہ کا سب سے پہلے بچہ تھا جنہوں نے ٹائم ٹریول کیا تھا 1972 میں میرے خیال میں. تو وہ 1963 تک واپس گیا تھا. تو اس کو فوٹو بھی وہ بتایا گیا میرے فیس بک پوسٹ میں. تو کیا بتاؤں اس کے بارے میں. میں نے ابھی بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی سے ہو سکتی ہے. یہ ٹیکنالوجی امریکہ کو، سی آئی اے کو دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملا تھا. اور اس کے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے، ٹائم ٹریول جب کوئی کرتا ہے، اگر وہ جاتا ہے پاسٹ میں، مثال کے طور پر، اور کوئی چیز کرتا ہے وہاں جس سے اتہاس بدل جاتا ہے، تو پھر یہ ایک نیا ٹائم لائن بنتا ہے. جو پرانا ٹائم لائن ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی وجود میں رہتا ہے. تو ایسے بہت لوگوں نے یہ کیا ہے، بہت مختلف ٹائم لائن پیدا ہو چکے ہیں. تو جب یہ بہت بڑھ جاتا ہے تو لوگ سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ ہوا وہ ہوا کیا ہوا یہ ہوا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دیتا ہے، مختلف ٹائم لائنز کو وہ بند کر دیتا ہے. تو اس سے لوگوں کو بہت پریشانی آتی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ٹائم ٹریول کے ایک پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم ہے، جو ٹائم ٹریول کرتے ہیں کبھی اس کے جسم میں بیماریاں بھی آتی ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے ٹائم ٹریول کا. ٹھیک ہے. اچھا، اسد رضا صاحب، when Pakistan becomes Pak Islam will you like to shift here؟ ہاں، میں تو پاکستان میں شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی ہی. تو میں ابھی آ رہا ہوں پاکستان، اور میری سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ میں وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کیا بندوبست کر سکتے ہیں. اچھا، سائمہ عزیز میر، is there an evil in every human if so why؟ ہاں، سب کی آزادی ہے. تو ہر انسان کی آزادی ہے، اور ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں گے یا برا. یہ ہماری آزادی ہے. تو اس وائے کیونکہ ہماری آزادی ہے، اس لیے ہر ایک میں نہیں، تقریباً ہر ایک میں. لیکن شیطان ہمیشہ سب کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہے. یا ان کے چمچے جو ہیں اس کو فالن اینجلز ہم کہتے ہیں انگریزی میں، شیطانی شیاطین آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ہر ایک انسان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے یہ ایک لڑائی چالو ہے. تو evil is potentially there in everybody. طارق اقبال، is time travel possible physically؟ ہاں، اینڈرو بشاگو نے کیا. وہ میرے پوسٹ جو اس کے نیچے ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. اچھا، حافظ حضرت رحمان، آپ کے خیال میں پوری دنیا میں کون سا مذہب امن کا درس دیتا ہے؟ ہر ایک مذہب امن کا درس دیتا ہے. سائم عزیز مرزا، in Quran it is written لنگ یولد و لنگ یولد. Then why we call God creator؟
قل هو الله احد اللہ الصمد ینگ یلد یا لنگ یولد لنگ یکل کفوان احد. تو وہ مطلب یہ پیدا کرتا نہیں جیسے انسان پیدا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بناتا ہے، اس لیے اس کو کریٹر بتاتا ہے، انہوں نے کریٹ کیا سب چیزوں کو، لیکن وہ پیدا نہیں کرتا ہے جیسے انسان ایک بچے کو پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، what about secret society in USA؟ محمد نوید، یہ پوری دنیا میں یہ سیکرٹ سوسائٹیز ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے حکومت پر بھی تقریباً پورا قبضہ کر چکے ہیں. اچھا، ضرب زمان بابا، ہم اپنے اندر سے کیسے ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں؟ اس کا فکر نہیں کرو، بس اللہ کا نام لے لو، جھوٹ مت بولو، ہاں، دوسروں کی خدمت کرو، پھر ٹائم ٹریول کی فکر نہیں کرو، نہیں تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، پرابلمز بہت ہو سکتے ہیں. بس اسی ٹائم میں رہو اور یہاں اچھا کام کرو اور پاکستان کو پاکوں کا ستان بنانے میں مدد کرو، بس ٹائم ٹریول کا فکر نہیں کرو. عبد الباسط ایلن، یو لکنگ ہینڈسم. اچھا، شکریہ. ٹھیک ہے، پھر کافی باتیں ہوئی ہیں. اللہ حافظ، خوش رہو. اور 10 بجے، مطلب یہاں کیلیفورنیا میں 10 بجے صبح، پاکستان میں 10 بجے شام، انڈیا میں 10:30 بجے شام رات کو، اور نیو یارک میں ایسٹ کوسٹ میں یہ 1 بجے دوپہر کو. یہ انٹرفیتھ شو جو پچھلے ہفتے بھی اور 2 ہفتے پہلے بھی میں اس انٹرفیتھ شو میں تھا، تو آج بھی اس میں ہوں گا انشاءاللہ. 10 بجے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.